سیاسی کارکنان میرے سینے پہ انہوں نے مائک لگا دیے ہیں جتنے کسی جنرل کے سینے پہ نہیں انہوں نے میرے سینے پہ لگا دیے. یار آپ لوگ بیٹھ جائیں, آپ لوگ بیٹھ جائیں بھائی جان. خاموشی کرو. آج اس احتجاجی مجمع میں بیٹھے ہوئے خواتین و حضرات, نوجوانوں, بزرگوں, عجیب سے مقام کا آپ لوگوں نے چناؤ کیا ہے. ایک طرف پل ہے, دوسری طرف پل صراط ہے. اب اس سے بچوں گے تو اس سے کون بچائے گا ہمیں؟ وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ خبر ڈیر دل سرے یو دے. میں زیادہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں, صرف چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. آج جس سانے پہ ہم ماتم کدائیں, آج زیارت کے جس سانے پر ہم یہاں پر احتجاج کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سلسلہ آج کا نہیں. جس دن سے اس ملک کے ریاست پاکستان کا وجود رکھا گیا ہے, اسی دن سے محکوم اور مظلوموں کا خون بہا بہا کر اس ملک کی معیشت کو بنایا گیا ہے. ہمارے اور آپ کے خون سے, ہمارے اور آپ کے معصوم بچوں کے خون سے اس ملک کا ایندھن ہمیشہ چلایا گیا ہے. اس ملک کے حاکموں نے, اس ملک کے حکمرانوں نے ہماری سرزمین کے نیچے جو وسائل ہیں, جو معدنیات ہیں, چاہے وہ جو زیارت پیشین سے ہوں, چاہے وہ وسائل رخشان یا خاران سے ہوں, چاہے وہ وسائل جالوان یا سروان کے ہوں, چاہے وہ وسائل مکران کے ہوں, اس ملک کی ریاست, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ, اس ملک کے حکمرانوں کو صرف اور صرف یہاں کا کالا تیل نظر آیا ہے, یہاں کی گیس نظر آئی ہے, یہاں کی معدنیات نظر آتی ہے جو زیر زمین ہے. لیکن اس سرزمین پر بسنے والے ننگے پیر, پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملوث ہم بلوچ اور پشتون اس کو نظر نہیں آتے. ان کے نزدیک ہم بلوچ اور پشتون کیڑے مکوڑے ہیں. ان کے نزدیک ہماری کوئی انسانی حیثیت نہیں. وقت ضرورت اگر ان کا کوئی مسئلہ پھنس جاتا ہے تو وہ ہمیں آسمان سے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. جب ان کے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو ہم کہیں کے نہیں رہتے. آج کی مجلس میں بیٹھے ہوئے میرے پشتون بھائیوں, یہ موقع نہیں ہے کہ میں گلہ کروں, لیکن یاد دہانی کا حق رکھتا ہوں. جب بلوچستان میں بلوچوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا, نسل کشی کی جا رہی تھی, ہم لوگ آپ لوگوں کی طرف دیکھتے تھے. ہماری نگاہیں آپ کی طرف تھی. ہم چاہتے تھے کہ خان عبدالغفار خان آئے گا,
ہم چاہتے تھے خان عبدالصمد خان آئے گا، کم سے کم ہمارے شہداؤں کو کاندھا تو دے گا، ہمارے بچوں کو یتیم کیا جا رہا تھا، ہماری ماؤں بہنوں کو بیوہ کیا جا رہا تھا، ہماری عزتوں کو تار تار کیا جا رہا تھا، ہماری بچیوں کو اٹھایا جا رہا تھا، ہماری ماؤں بہنوں کے سروں سے دوپٹے اٹھائے جا رہے تھے، ہماری نگاہیں آپ لوگوں کی طرف تھی، اور ہم آپ لوگوں کو یاد دلاتے رہتے تھے کہ خدا را اٹھو، یہ وقت آپ پہ بھی آئے گا، یہ ظالم حکمران کسی کے نہیں، یہ آج ہم کو مار رہے ہیں، کل تمہاری باری ہوگی، اور آج یہ باری آ گئی ہے۔ آج جس بے دردی سے آپ لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آخر وقت تک آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بلوچوں کو کچلنے کے لیے انہوں نے ڈیتھ اسکواڈ قائم کیے۔ بلوچ ایریوں کا کوئی ایسا علاقہ نہیں بچا جہاں پر ان کے ڈیتھ اسکواڈ، پاکستان کا وہ جھنڈا جو یہاں پہ نظر ہی نہیں آ رہا، ابھی تو پتہ نہیں کہاں گیا، وہ لہراتے ہوئے گاڑیوں میں ہمارے بچوں کی لاشیں، ہمارے بچوں کی مسخ شدہ لاشیں جو ہے وہ سڑکوں پر پھینکتے رہتے تھے۔ نہ کوئی انتظامیہ تھی، نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی لیویز تھی، نہ کوئی ایف سی تھی، نہ ہی کوئی فوج تھی، نہ ہی یہ پولیس رات والے تھے۔ اور ان ڈیتھ اسکواڈوں کو جب اتنی چھوٹ دی گئی کہ وہ لوگوں کے گھروں میں گھسنے کی ان کو اجازت تھی، ان کو یہاں تک کہ اجازت تھی کہ کسی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو اٹھا لے جائیں، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی ان پہ۔ یاد ہوگا 2016 میں سول اسپتال میں ہمارے اور آپ کے بچوں کا خون ناک جو بہایا گیا تھا، ہمارے وکلاؤں کو شہید کیا گیا تھا، اور تو ہم نہیں کچھ کر سکے۔ میں نے چمن سے لے کر پشین تک جہاں پہ بھی گیا ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے التجا کی کہ آؤ اکٹھے ہو جائیں، ورنہ ہم سے کوئی نہیں بچے گا۔ اور آج دیکھیں ہماری اور آپ کی لاشیں اس کنٹینر میں پڑی، اور پتہ نہیں، آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں بھائی، کم سے کم یہ لاشیں تو ملی ہیں۔ بلوچستان میں ایسے ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ تو اس مسئلے میں تو کم سے کم خوش نصیب ہوئے کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کی لاش کو کندھا تو دے سکتا ہے، کوئی والد اپنے بیٹے کی لاش کو اس کے آخری دیدار تو کر سکتا ہے۔ میں بھی ان بد نصیبوں سے ایک ہوں جو 45 سال سے اپنے بھائی کی لاش میں نے آج تک نہیں دیکھی، اپنے بھائی کے جنازے کو کندھا تک نہیں دے سکتا۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ اب آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے مطالبہ کون سے کیا ہے؟ کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ مانگنا گناہ ہے، یہاں پہ حق مانگنا گناہ ہے، یہاں پہ سچ بولنا گناہ ہے۔ تو جس ریاست میں حق اور سچ کی پہچان نہ ہو، جس ریاست میں حق کو جو ہے ناانصافی ملے، پھر وہ ریاستیں چل نہیں سکتی۔ یہ جو سننے والے ہیں، چاہے یہاں پر کان دہرا کے سن رہے ہیں یا دور بیٹھ کے بلوچستان کی سیکریٹریٹ میں سن رہے ہیں، ایسی ریاستیں پھر چل نہیں سکتی۔ ہلاکو کی ریاست نہیں چل سکی، ہٹلر کی ریاست نہیں چل سکی، تم تو ان کی پدی کے بھی برابر نہیں ہو۔
مطالبہ آپ کا یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. کون سا عرض ہے؟ کیوں نہیں بناتے اس کو؟ ججز بھی آپ کے ہیں. ججز کی جو تعیناتی ہو رہی ہے, جو ججز کے اپائنٹمنٹ ہو رہے ہیں, وہ اپنے ججز کی سے بھی انکوائری کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن بناتے ہوئے خوف زدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کہیں اس انکوائری میں ان کی چھوٹی خاکی دم نظر نہ آئے. اس لیویز کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا نا. آپ تسلیم کر لیں جو آپ نے بلوچستان پر تجربے کیے ہوئے ہیں, چاہے آپریشن کیا آپ نے, چاہے لیویز کو ختم کر کے آپ نے پولیس میں کنورٹ کیا ہے, یہ آپ کے تمام ناکام تجربے ہیں. تب پھر بھی آپ اپنے ان ناکام تجربوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے, آپ ان سے سبق حاصل نہیں کر پا رہے. میری آپ تمام حضرات سے, بالخصوص جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہاں پر, آپ کو ورغلانے کے لیے بہت سے نمونے آئیں گے, بہت سے جادوگر آئیں گے, بہت سے مداری آئیں گے. چھوٹے قد کے بھی مداری ہوں گے, بڑے قد کے بھی مداری ہوں گے, لیکن آپ لوگوں کو حق پر کھڑا رہنا ہے. ریاستی اداروں, اگر حکومت نام کی کوئی چیز ہوتی, چاہے وہ مرکزی ہوتی یا صوبائی ہوتی, ایک شخص کے قتل پر ایک ریل گاڑی پٹڑی سے اترتی ہے تو وزراء استعفیٰ دیتے ہیں. آپ کے پاس تو وزیر اعلیٰ بھی آئے ہوں گے, آپ لوگوں کے پاس وزیر بھی آئے ہوں گے. کسی کے ناک پہ آپ نے خراش دیکھی ہوگی؟ کسی کے ناک پہ ایک خراش بھی نہیں آئی ہوگی. ہمارے برائی میں کہتے ہیں جب کسی بے حیا کی ناک کاٹو نا تو اسے خون بھی نہیں آتا. تو یہ وہ لوگ ہیں, کیونکہ فارم 47 کے منتخب شدہ ہیں. اس کو آپ نے اگر ووٹ دیا ہوتا تو آج آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے, یا آپ کی طاقت کے بل بوتے پر آج برسر اقتدار ہوتا تو آج وہ اس اقتدار کی کرسی کو لات مارتا. آج اگر وہ آپ کے غم میں شریک ہوتا تو آج ان اسمبلیوں سے جو استعفیٰ دے کے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتا. لیکن غیرت اور حیا نہ قرضے میں ملتی ہے نہ دکان سے ملتی ہے. بھائی یہ خون میں ہوتی ہے. افسوس ہے ان کے خون میں یہ چیز ہے ہی نہیں. آپ لوگوں نے انشاءاللہ جو کچھ فیصلہ کیا, اسلام آباد میں 2 ہماری میٹنگیں ہوئی ہیں, کانفرنسیں ہوئی ہیں, پریس کانفرنس ہوئی ہے. ہم نے اپنی وسعت کے مطابق, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر ہماری آواز کوئی سننے والا نہیں, لیکن اسلام آباد میں چاہے سانحہ حناک کا واقعہ ہوا ہے, سانحہ زیارت ہے یا زہری کا معاملہ ہے, ہم نے اپنی بساط کے مطابق وہ آواز پہلے بھی اٹھائی ہے. آئندہ آپ لوگوں نے جو کوئی فیصلہ کیا, کیا احتجاج کرنا ہے, سڑکوں پر نکلنا ہے, شٹر ڈاؤن کرنا ہے, پہیہ جام کرنا ہے, یا کسی کا پہیہ گمانا ہے, انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. بڑی مہربانی نواز. Gari zai je na kam gurtu bai wata. O, dar kome. Ba dai san ba ne,